الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہے یہ باب نمبر 1012 سے شروع ہو رہا ہے اور باب کا عنوان ہے میت کے سامنے جنت یا جہنم کا مخصوص ٹھکانہ پیش ہونا اور قبر کے عذاب کا اس سے پناہ مانگنا۔ اب نیچے احادیث ہے۔ پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 7081۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا نصیحت آموز جملہ ہے۔ آپ دیکھیں، اندازہ کریں، ایک روح ہے نا، اگر بندے کے جسم میں ہے تو بندہ بے حس ہے، اور اگر جسم سے کھینچ دی جائے روح تو اس کو اپنے کیے دھری کی پوری تصویر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا سا بس فاصلہ ہے کہ روح جسم میں ہے تو بندے کو اپنے کہ میں نے کیا درست کیا کیا غلط کیا اس کے محاسبے کی کوئی خبر نہیں، اور اگر روح کھینچ دی جائے تو بندے کو ٹھکانہ نظر آنے لگ جاتا ہے کہ میرے اعمال نے مجھے کہاں پہنچایا ہے۔ اور کہا، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہو تو اہل جہنم کا ٹھکانہ پیش کر دیا جاتا، اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا کہ میرے اعمال نے یہ کیا میرے ساتھ، میں نے دنیا کے چسکے لے کر آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کیا۔ دنیا میں میرے پاس بڑا مال و دولت تھا، میرے پاس جاؤ جلال بھی تھا، دنیا میں عہدہ بھی بڑا تھا، بڑی بلے بلے تھی، لوگوں میں بڑا نام تھا میرا، لوگ میرے اسیر تھے، لوگ میرے محتاج تھے، لوگ میرے جوتے پالش کرتے، لوگ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے، بہت کچھ تھا دنیا میں، پر ان ساری چیزوں نے مجھے دیا کچھ بھی نہیں۔ میں مرا ہوں تو میرے سامنے دوزخ کی آگ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے منصب، دنیا کا جاہ و متاع اور دنیا کا مال و زر، تم نے اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا خریدی کب تھی؟ تم نے اسے لوگوں کو سسکیے دیے، حقوق پامال کیے، حقوق برباد کیے، اور تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے گھاٹ اتارا اور پیسہ خرچ کر کے سوائے بے حیائی اور بربادی کے کچھ نہیں خریدا۔ اس کا یہی کچھ ملنا تھا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ وگرنہ پیسے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر غریبوں کی سسکیوں کو ختم کر کے جنت میں عالی مقام بھی حاصل کر سکتا ہے، پر بات ہے سوچ کی، سمجھ کی۔ تو کہتے ہیں اگر وہ دوزخ میں سے ہو تو اس کو وہ ٹھکانہ نظر آنے لگ جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مخصوص ٹھکانہ ہے، اور ایسا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس تک لے جائے۔ فرمایا تو مرے ہیں نا، ابھی تو یہ قبر کا عذاب ہے جو تمہیں دیا جائے گا، ٹھکانہ تمہیں دکھا دیا ہے، اور قبر کا عذاب ہوتا چلا جائے گا۔ وہ قیامت والے دن باقاعدہ تمہارے اعمال کا ناپ تول ہوگا۔ اگر اللہ کی رحمت شمول حال نہ ہوئی تو پھر یقین سمجھنا کہ یہ جو ٹھکانہ تم نے دیکھا ہے یہ دائمی طور پر تمہیں قیامت والے دن اس میں گرا دیا جائے گا۔ پھر آگے حدیث ہے۔ اب اس سے نصیحت لینا تو بندے کے لیے آسان ہے، بندہ اپنے اوپر نصیحت لینا مشکل بھی خود بناتا ہے، آسان بھی خود۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے دل اتنے پگھلے ہوتے ہیں، اتنے موم کی طرح دل ہوتے ہیں، آپ چھوٹی سی نصیحت سادہ الفاظ میں ہی پیش کریں گے نا تو ان کے دل میں اندر تک چبھ جائے گی، اس کے نتائج آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ہیں، ان کے سامنے آپ گر گڑا لیں، آپ درد بھری داستانیں پیش کریں، ان کا دل نہیں پگھلتا، کیونکہ ان کے گناہوں نے ان کے دل کو سخت اتنا کر دیا۔ پھر آگے حدیث نمبر 7083 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے بذات خود یہ بات نہیں سنی، لیکن حضرت زید بن ثابت نے مجھے بتایا۔ اب زید بن ثابت بھی صحابی رسول ہے، تو بعض مرتبہ روایت کو بیان کرتے ایسا بھی ہوتا
کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے ہی روایت کر لیتے. عمومی طور پر حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے اندر تابعی کے بعد ذات صحابہ میں سے کوئی ایک ذات کا ذکر ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں سمعت رسول اللہ، قال قال رسول اللہ، اخبرنا رسول اللہ. اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تابعی صحابی سے سنتا ہے، اس صحابی نے کسی اور صحابی سے سنا ہوتا ہے، انہوں نے رسول پاک سے سنا ہوتا ہے. تو اس سے حدیث میں کوئی سکم وارد نہیں ہوتا، وہ حدیث صحیح ہی ہوتی ہے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے بذات خود تو نہیں سنا، پر جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خچر پر سوار ہو کر بنو نجار کے ایک باغ سے گزر رہے تھے. کتنا کرم ہے میرے آقا کا، کیا سادگی ہے حضور کی طبیعت. یہ خچر جو تھا یہ اس وقت کی سادہ سواری تھی، عالی شان بقیے اور عالی شان گھوڑے، یہ تصور بھی تھا اس وقت. لیکن میرے آقا کی سادگی پہ قربان جائیں، دعا کریں تو کائنات کا خزانہ ابل پڑے. پر سادگی کا یہ حالت تھا، آپ خچر پہ سواری فرما لیے گا. سادہ سواری، اونٹ ایک سادہ سواری تھی، جیسے سڑک پہ جائیں نا تو تانگا ہے، ایک سادہ سواری. میرے آقا اونٹ پہ سواری فرما لیے گا. تو کہتے ہیں کہ بنو نجار کے ایک باغ سے گزر رہے تھے. اب بنو نجار کون ہے؟ یہ حضور کے ننیال لگتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب مکہ سے مدینہ حضور گئے تھے تو بچیوں نے کھڑے ہو کر پڑھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا. وہ بنو نجار کی بچی تھی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال خاندان ہے جو مدینہ پاک میں بھی آباد تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے. اب اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ حدیث جو ہے نا، اس سے یہ مواد اخذ ہوتا ہے کہ یہ مدینہ پاک کی حدیث ہے، یہ مدینہ پاک میں بیان کی گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، اچانک وہ خچر بدک گیا. بتایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا، بدک گیا، ڈر گیا وہ کسی چیز سے. راوی کو شک ہے یا 5 یا 4 قبریں تھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا ان قبر والوں کے بارے میں کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کی انہوں نے عرض کی آقا میں جانتا ہوں. آپ نے دریافت کیا کہ یہ کب مرے تھے؟ اس نے عرض کی یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے. آپ نے فرمایا اس گروہ یعنی مردوں کو قبر میں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو آزمائش آتی، آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کی وہ آوازیں سنائے جو میں سنتا ہوں. اب اس سے بعض لوگ حدیث پڑھنے والے ڈنڈی مار قوم جو ہوتی ہے، یہ میں سخت جملے اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ایک آیت کی کوئی ڈنڈی مارے تو حافظ پیچھے کھڑا برداشت نہیں کرتا نا، فوراً سے بولتا ہے غلط ہو گیا. اس طرح قوم ڈنڈی مار، حدیث میں بھی ڈنڈی مار قوم ہے اور مفہوم کی ڈنڈی مار قوم بھی ہے. اوپر میں نے پڑھا نا کہ حضور نے پوچھا کہ یہ کن کی قبریں ہیں، یہ کون لوگ تھے. اس کو پڑھ کے نہ بعد لوگ کہتے لوگ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا تو پوچھ نہ لیتے، پوچھ کیوں رہے؟ ٹھیک ہے جی. یہاں پر وہابیہ نے ہانڈی پکا دی تو یہ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا خوف نہ ہوتا نا کہ تم مردوں کو زمین میں دفن کرنا بند کر دو گے تو اس قبر کے اندر جو ہو رہا ہے یا قبروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ آوازیں جو میں سنتا ہوں وہ تمہیں بھی سناتا. اس کا مطلب یہ کہ جو قبر میں ہو رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو براہ راست سماعت کر رہے ہیں. اور اس میں مسلم اور بخاری کی روایت ہے، ایک بار حضور تشریف لے جا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قبروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے.
اور ان کے عذاب کی وجہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرے چغلی سے باز نہیں آتا. یہ بخاری مسلم میں روایت. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تر شاخ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ رکھ دیے. علماء نے استدلال کیا کیونکہ درخت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، لہذا جب تک وہ شاخ تر رہے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، اس سے قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو آقا فرماتے ہیں کہ قبر میں کیا جو ہم نہیں سن سکتے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے. اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ غیر معمولی قوت سماعت عطا فرمائی ہے، قوت بصارت عطا فرمائی ہے، اس کا مقابلہ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں کئی بار دوستوں سے کہتا ہوں یہ عقیدہ اختیار کرنے میں ہمارے دیگر جو دوست احباب اہل سنت سے الگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ سادہ سا تو عقیدہ ہے، احادیث سے ثابت ہے، قرآن کی آیات سے بھی ثابت. اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان اپنے نبی کو عطا فرمائی، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو یہ شان اللہ کے مقابلے میں رہی نہیں. اور یہ کبھی بھی کسی کا کنسپٹ نہیں ہوتا. میں بعض یوٹیوبرز وغیرہ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو لوگ کالج کی منڈی سے نکل کے نا دین کے محقق بنے ہوئے ہیں آج کل. میں سنتا رہتا ہوں آقا کی کوئی بھی شان بیان ہو، ان کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ یہ حضور کی شان کو اللہ کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. کافر ہونا ہے کسی نے؟ ایسا کوئی عقیدہ رکھ سکتا ہے کوئی مسلمان؟ اللہ کے بندو، اللہ کے انبیاء کی، اللہ کے اولیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی جتنی بھی پاک اور مقدس ذوات ہیں، ان کی جتنی بھی شانیں ہیں وہ سب رب کی عطا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے. وہ مخلوق کے اوپر چھاؤں ہے ان کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے، وہ کیا ہے؟ با اعتبار اللہ کے علم غیب کے مقابلے میں ہے. یہ کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیا. وہ با اعتبار مخلوق کے حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا. یہ عطا کس کی ہے؟ یہ رب کی عطا. اس طرح آپ درجنوں معتقدات کو دیکھ لیں. تو میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو میں سنتا ہوں میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کی وہ آوازیں سنائے جو میں سنتا ہوں. پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. لوگوں نے دعا کی ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی مولا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے. آپ نے ہدایت کی تم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. لوگوں نے دعا کی ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے. آپ نے ہدایت کی تم دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. تو لوگوں نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اب یہاں پر ایک روایت جو بخاری میں مسلم میں دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے اور اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر. دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بالکل موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو اس لیے میں نے کہا اس کو مختصراً جوڑ دوں اس درس کے ساتھ کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. اس سے نا سوال ہوتے ہیں جیسے حدیث میں پڑھا تھا کہ قبر میں بندے پہ آزمائش منتقل ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے آزمائش؟ کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں اس سے سوال ہوتے ہیں. 2 فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر اس بندے سے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ ایک جلوہ بے مثال بے نقاب کیا جاتا ہے اور توجہ دلائی جاتی ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اور بعض روایات میں لفظ بھی ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نام بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتے بتا دیتے بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا. یہ 3 سوال ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں یہ مسلم شریف ہے. یہ پورا رمضان المبارک ہمارے درس و بیان کا حصہ رہی ہے. 5ویں چھٹے روزے سے درس شروع ہوئے ہیں اور آج کے دن تک درس جاری ہے. یہ بخاری اٹھا لیں اور مسلم اٹھا لیں.
قبر کے اندر 3 سوال ہوتے، یہ بات حق ہے، یہ بات غلط نہیں ہے۔ پر بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جب بخاری مسلم میں جو بات ہوگی نا ہم وہی مانیں گے، اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے۔ میں اپنے کئی دروس میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی بندہ ملے اور وہ کہے کہ میں وہ مانتا ہوں جو بخاری مسلم میں، دنیا علم میں اس سے بڑھ کر بدترین جاہل بندہ کوئی نہیں۔ آپ پوچھیں کیوں؟ اللہ کے بندو، اگر تکرار کو حذف کر دیا جائے نا تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے تو 4000 کچھ بچتی ہے۔ سارا دین 4000 حدیثوں میں آیا، یہ تو عقل بھی نہیں مانتی۔ ان میں سے یہ ایک بات ہے کہ قبر میں 3 سوال ہونے۔ اب کوئی بندہ جو کہتا ہے کہ میں 3 سوال تو 3 سوال سارے مانتے ہیں، اہل سنت مانتے ہیں، دیوبندی حضرات مانتے ہیں، غیر مقلدین مانتے ہیں، اور بعض شیعہ بھی مانتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہونے۔ اچھا، دیوبندی اور غیر مقلدین یہ لوگ بخاری مسلم کو بہت زیادہ یعنی کہ اس کے اوپر نا بات چیت کرتے۔ بخاری اور مسلم دونوں کتابیں اٹھا لیں، اس میں 3 سوالوں کی ایک بھی روایت نہیں ہے۔ میں نے کئی بار بخاری پڑھی اور مسلم شریف کے یہ دیکھیں نا پہ در پہ آپ بتدریج درس دیے، میں نے سبکن بھی اس کو پڑھا ہے، میں نے ورک کر کے بھی مسلم شریف کو کئی بار پڑھا۔ جازم شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ بخاری اور مسلم شریف جو ہے یہ سبکن ہمارے مطالعہ میں بھی ہے، ہم روزانہ سبق پڑھتے ہیں اس کا۔ میں نے بھی کر لیا، علماء سے بھی جا کے اس میں مشاورت کر لی، مجھے 3 سوالوں والی ایک بھی روایت بخاری مسلم میں نہیں ملی، دونوں کتابوں میں نہیں ملی۔ آپ پوچھیں گے ان میں کیا ہے؟ بھائی ان میں یہ ہے کہ مردے کو قبر میں رکھا جائے گا، اور قبر میں جب رکھ کے لوگ جانے لگیں گے، ابھی وہ جانے والوں کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوگا، 2 فرشتے آئیں گے اور اس کو بٹھائیں گے، اور ایک جلوہ بے مثال یعنی حضور کا جلوہ بے نقاب کر کے پوچھا جائے گا، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ چھوڑو باقی ساری بات، اگر ان کو پہچان گیا تو پھر تو رب کو بھی پہچانتا ہے، کیونکہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کس نے بتایا؟ انہوں نے ہی بتایا۔ اور اگر تو ان کو پہچان گیا تو پھر تو دین پر بھی عمل کرتا ہوگا، کیونکہ دین یہی لائے تھے، قرآن یہی لائے تھے، یہ عنوان ہے۔ تو یہاں اجمال ہے، دیگر کتابوں میں تفصیل ہے، لہذا 3 سوالوں والی روایت غلط نہیں ہے، وہ تفصیل کے باب میں ہے، یہ اجمال کے باب میں ہے۔ یا پھر ایسا کرنے بعد 3 سوال ہیں اور آپ دیکھتے ہیں پرچے میں 3 سوال ہوتے ہیں تو ایک ضروری ہوتا ہے، اگر وہ نہ کیا نا تو فیل ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پرچے کے اندر 3 سوال ہے نا، تو یہ والا جو سوال ہے نا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، یہ بتاؤ یہ جو ذات کریمہ ہے جس کا جلوہ تم دیکھ رہے ہو، ان کے بارے میں مرنے سے پہلے کیا کہا کرتا تھا؟ اچھا یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے، ہو سکتا ہے فرشتوں کے ہاتھوں میں گرز دیکھ کر بڑوں بڑوں کی عقل ٹھکانے آ جائے، نہیں یہ نہیں، لفظ ہے ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل، کانا تکون جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے نا تو یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں ایسی لکھا ہے، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کیا کہا کرتا تھا، اب نہیں، اب کیا کہتا، اب تو دارالعمل ختم ہو گیا نا، عمل کی دنیا ختم ہو گئی، مر گئے، تمہاری روح قبض ہو گئی، اب تو دار جزا بھی نہیں آگے، یعنی تم برزخ میں آ گئے ہو، اس کے بعد آخرت ہے، آخر میں عدل ہونا ہے، اس کے بعد سزا و جزا ہونی ہے، اور دارالعمل تم کر آئے۔ بتاؤ دارالعمل میں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہماری طرح پڑھ کے آیات قل انما انا بشر مثلکم اپنے جیسا ثابت کرتے پھرتے تھے ہیں، اور جب کوئی حضور کی بے مثالی کی بات کرتا تھا تم کہتے تھے وہ ہماری طرح بشر ہے، ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور انبیاء کرام کی تعظیم کے عقیدے میں بڑے ڈھلے آدمی تھے تم، جبکہ قرآن میں کھول کھول کے پڑھ کے سنایا تھا، قرآن مجید میں تمہاری لیے ہدایت اتاری تھی۔ انبیاء کرام کے گروہ کے باب میں کیا تم عصمت کے عقیدے کے باب میں ڈھیلے آدمی تھے؟ عظمت انبیاء کے باب میں ڈھیلے آدمی تھے؟ تو دیکھیں نا، بخاری اور مسلم، بخاری شریف کے اندر روایت ہے
کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مومن دیکھے گا نا تو مومن کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے ہی حضور کا جلوہ بے نقاب کیا جائے گا تو کہتے ہیں کہ مومن حضور کو دیکھ کر، ایک ہی سوال ہونا ہے نا امام بخاری کی تحقیق کے مطابق، کہتے ہیں مومن حضور کو دیکھے گا تو پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل یا حاضر رجل محمد، مختلف الفاظ ہیں کتابوں میں۔ کہتے ہیں مومن حضور کو دیکھے گا تو وہ کہے گا 3 بار کہے گا ہوا رسول اللہ ہوا رسول اللہ ہوا رسول اللہ۔ جواب ایک ہی بار ہو جانا چاہیے، وہ اللہ کے رسول ہے، ہوا رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ جواب کافی ہے۔ لیکن مومن کا 3 بار کہنا ہوا رسول اللہ ہوا رسول اللہ ہوا رسول اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جلوہ بے مثال جب بے نقاب ہوگا تو مومن وجد میں آ جائے گا کہ اس حسن سراپہ اقدس کو دیکھنے کے لیے میں زندگی میں تڑپتا رہا، میں تو ان کے در کو چومنے کے لیے زندگی میں ترستا رہا، میں تو ان کے در کی حاضری کے لیے تڑپتا رہا، بلکتا رہا، اور اللہ کا کرم ایسا کہ یہ جلوہ حسن میرے سامنے کھل گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مومن کا عقیدہ جوش مارے گا اور وہ وجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کا اظہار کرے گا، ہوا رسول اللہ ہوا رسول۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ وجد کیوں ہوگا؟ میں یہ نقطہ سمجھانا، یہ وجد کیوں آئے گا مومن میں؟ اس لیے کہ ساری زندگی تو اس بے مثال ذات پہ درود پڑھتے ہی گزاری ہے، جب کبھی کوئی مدینے کا ذکر کرتا ہے تو وہ محبت کی رمز چھڑ جاتی ہے۔ اگر کوئی مدینے پاک سے آتا تو اس کو پاس بٹھا کے کہتے سناؤ حضور کے دیار کی باتیں، سناؤ میرے آقا کی گنبد کی باتیں، سناؤ، بتاؤ میرے آقا کہاں بیٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیا سکھاتے تھے، کیا پڑھاتے تھے، بتاؤ اس دیار کی باتیں۔ تو میں تو در و دیوار کی اور دیار کی باتیں سن سن کر میں اپنے وجد کو کنٹرول نہیں کرتا تھا، یہ تو سراپا کھل گیا میرے سامنے۔ جن کی محبت کی داستان کو اگر کوئی خطیب چھیڑتا تو میرے عشق کی رمز چھڑ جاتی۔ تو اس طرح کے ہزاروں کروڑوں محبت بھرے جملے تو مومن وجد میں آ جائے۔ وجد میں پتہ کون آتا ہوتا؟ جو ٹوٹ کے حضور سے محبت کرتا ہے، اور جو پولی پولی ہلکی ہلکی جو کہتا ہو یار چھوڑو، دل کی محبت کون سی ہوتی ہے، نماز پڑھ لی یہی محبت ہے۔ نماز پڑھنا محبت ہے، لیکن جو دل کے عاشق ہوتے ہیں نماز پڑھنا محبت ہے، عنوان محبت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دوسرے محبت کرنے والوں کو آپ کہو کہ یہ محبت نہیں۔ کیا کرو گے ان صحابہ کا جو حضور کو دیکھنے آئے؟ تو آقا نے پوچھا کہ فرمایا کہ کوئی کام ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ بس آپ کو دیکھ بھوک لگی تھی حضور، آپ کو دیکھ لیا بھوک ختم ہو گئی۔ یہ بھی عشق تھا بھائی، یہ بھی محبت تھی۔ اور وہ جو صبح سے شام تک دیوانہ وار جہاں حضور بیٹھتے وہ بیٹھ جاتے اور تکتے رہتے حضور کے چہرے کو، وہ کون لوگ تھے؟ وہ بھی صحابہ ہی کرام تھے۔ یہ عقیدہ وہاں سے ملا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں محبت رسول میں، تعظیم رسول میں، عزت رسول میں فنائیت کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جب محبت کی بات آئے نا تو انہیں کہنا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت کے بعد ہے سب کچھ، سب سے اونچی محبت اللہ اور اس کے رسول کی، بقیہ دنیا کی جو محبت ہے وہ ساری اس کے بعد ہے، میں باقی ساری اس کے بعد مانتا ہوں۔ تو آقا کی محبت، حضور کا ادب، آقا کی عزت کا عقیدہ، حضور کے احترام کا عقیدہ، عصمت انبیاء کا عقیدہ، اور معتقدات اہل سنت جو ہے وہ ٹھیک تعبیر ہے احادیث کریمہ کی۔